اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے حوالہ سے یہ دن بڑا خاص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ام المؤمنین، سیدۃ النساء، سیدہ قیامت، سیدہ رحمت للعالمین، حضرت سیدہ اماں فاطمہ الزہراء السلام اللہ علیہا، آج کے دن آپ کا یوم وصال مبارک ہے۔ آپ کے حوالہ سے آپ کے لیے کچھ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ توجہ سے میری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ایک نیا رنگ اور نیا ماحول پیدا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صاحبزادی ہیں جن کو ہم چہچہتی صاحبزادی کہتے ہیں، بڑی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کس قدر گزاری، ان کا پہلو اور ان کی سیرت ہماری ماؤں بہنوں کو پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کے اوپر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ ناز تھا۔ باقی صاحبزادیوں کے اوپر بھی ناز تھا، لیکن یہ وہ صاحبزادی ہیں جن کے اوپر بڑی امیدیں تھیں اور انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ ان کی عمر مبارک سب سے پہلے آپ دیکھیں 32 سال ان کی عمر مبارک تھی، اور بعض روایات کے مطابق 28، 30، 31، 32۔ اگر کوئی زیادہ عمروں کے حوالے سے کسی نے اگر کلام کیا ہے تو اس نے 40 سال کے عرصے سے نیچے ان کی عمر مبارک لکھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں 40 سال سے نیچے ان کی عمر ہے اور انہوں نے کام کتنے بڑے بڑے کر کے دکھا دیے ہیں۔ 40 سال سے نیچے 32 سال کی عمر میں آپ کا جو مثال مبارک ہے وہ ملتا ہے احادیث مبارکہ سے، کہ آپ نے اس عمر شریف کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز اپنا کر امت کو درس دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے محلے کے اندر، پڑوس کے اندر، اور بالخصوص آپ کی جو سہیلیاں تھیں آپ کے حوالے سے، ان سب کو دین کی تبلیغ فرما کر دین کے لیے مائیں بہنیں تیار کر کے لوگوں کو دے دی۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر چلا کر، اور کربلا کے لیے پھر آپ نے بالخصوص امام حسین جیسے بڑے نواسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تیار کر کے دے دیے، اور اس امت کے اوپر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی دین کا کام کرنا ہو تو اس حوالے سے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو۔ بندے کی عمر 100 سال ہو جائے تو میرے خیال سے اس کا کوئی کام بھی نہ ہو تو عمر کا کیا کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے وہاں پر عمریں معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہاں پر عمریں تھوڑی بھی ہوں تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صاحبزادی ہیں جن کا آج کے دن مثال ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ جاتے وقت سب سے پہلے آپ کسی رشتہ دار کو ملتے، پھر کسی کو ملتے، پھر اور کسی کو ملتے، فلاں کو ملتے، لیکن آخر پہ آپ سیدہ کے گھر سے ہو کر جاتے، اور جب شہر میں داخل ہوتے، دوبارہ واپسی ہوتی تو سب سے پہلے آپ سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے نا، آپ کے ساتھ کسی کو، تو وہ سوچے گا یار اس کے ساتھ دل لگی ہے، محبت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثل تعویذ ہوتے ہیں، دل کرتا ہے وہ پاس ہی بیٹھے رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی سیدہ کے ساتھ۔ آپ جب شہر سے باہر جاتے تو سب کو ملنے کے بعد آخر پہ سیدہ کے گھر سے ہو کر آپ کو مل کے پھر باہر جاتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا، جب شہر میں داخل ہوتے، واپس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے، سیدۃ النساء رحمت للعالمین آپ کے گھر سے ہو کر آتے، آپ کے ساتھ محبت والا معاملہ و شفقت فرما کے آپ پھر اپنے سارے اگلے معاملات کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، بڑی لطف اندوز روایت ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، تو جب باہر تشریف لے گئے تو جاتے وقت سیدہ سے مل کر گئے،
تو پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی محسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد آپ حضرت سیدۃ النساء رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کچھ پیسے دیے، فرمایا آپ ایسا کریں، میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیا، آپ ایسا کریں کچھ چیزیں لے آئیں اور آپ کا بھی دل کرتا ہے۔ تو سیدۃ النساء نے کیا کیا، گھر سے باہر گئیں، آپ نے گھر کے لیے کچھ پردے خریدے اور ایک سونے کی زنجیر اپنے لیے بنوا لی۔ دیکھیں نا، عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ یقین مانیں بڑی اعلیٰ اخلاق کی وہ مالک ہوتی ہیں عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھر کو سنوارتی ہیں۔ تو سیدۃ النساء نے بھی کیا کیا، آپ نے ایسا کیا، کچھ گھر کے لیے پردے خرید لیے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو سنوارا جائے، تاکہ باہر سے آنے والا جو شخص ہے یا کوئی باہر سے آنے والا ہمارا مہمان ہے وہ دیکھ کر ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کا جائزہ لگا سکے۔ تو سیدۃ النساء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کچھ پردے خریدے اور ایک سونے کی زنجیر اپنے لیے بنوا لی۔ آپ نے جب زنجیر بنوا لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپسی پہ آپ کے گھر سے ہو کے جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ کے گلے میں وہ سونے کی زنجیر ہے۔ آپ واپس چلے گئے اور جا کر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر آپ رونے لگ پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور حضرت علی جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا سیدہ بھی رو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو سیدہ رحمۃ اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا وسلام اللہ علیہا آپ عرض کرنے لگی، اے علی مجھے پتہ ہے حضور کیوں ناراض ہو گئے ہیں، یہ میرے گلے میں جو سونے کی زنجیر ہے اس کی وجہ سے حضور ناراض ہیں، آپ ایسا کریں یہ زنجیر لے جائیں اور حضور کو پیش کر دیں اور کہیں کہ آئندہ کے بعد آپ کی جو بیٹی ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ دیکھیں جی، سونا ویسے تو عورتوں کے لیے جائز ہے، جتنا مرضی پہنے، یہ ان کے لیے پیکج ہے، مردوں کے اوپر سونا حرام ہے، ہم نہیں پہن سکتے، لیکن عورتوں کے لیے پیکج ہے، وہ جتنا مرضی چاہیں پہن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے سونا پہنا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ سونے کی زنجیر اٹھائی اور حضور کی بارگاہ میں نے جا کے رکھ دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی پیسے دیے تھے، اس میں رونے والی یا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا، اگر میری بیٹی سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ یعنی اس قدر حضور نے اس امت کی غریب بیٹیوں کو بھی سبق دے دیا۔ فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کا محمد ہوں، فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں نے تو اللہ سے ایک وقت کا کھانا مانگا ہے، دوسرے وقت کا فاقہ مانگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس انداز سے اپنی امت کی تربیت فرمائی اور کس قدر محبت اور شفقت فرمائی اس امت کی بیٹیوں کے لیے، اور آج پھر وہ جو بیٹیاں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اور پھر وہ یہ زبان سے کہتی ہیں کہ ہم کل قیامت کو سیدۃ النساء سیدہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کے سائے کے نیچے ہو کر ہم جنت میں چلی جائیں گی، وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ مجھے ایمان سے بتائیں آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے متعلق حضرت امام حاکم مستدرک حاکم کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کرسی عز و جل پر فائز ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود و مقام شفاعت پر جلوہ فروز ہوگے، اور اہل محشر کا حساب کتاب شروع ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت دوران حساب کیا ہوگا؟ اچانک سے محشر کے میدان سے آوازیں آئیں گی، اے لوگو اپنی نظریں جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، تمہیں نہیں پتہ یہاں سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی چہچہتی صاحبزادی سیدۃ النساء فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے۔ تو اس وقت یہ آوازیں آئیں گی، اور ایک روایت میں یہ پڑھا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں کہ جب سیدہ کا گزر ہوگا تو اس وقت آپ دو بڑی چادروں کے اندر جو سبز رنگ کی ہوں گی اس کے اندر لپٹی ہوں گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ سرخ رنگ کی دو چادروں کے اندر لپٹی ہوں گی، اور ایک روایت کے اندر امام نے یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء کا جب گزر ہوگا کل قیامت کے دن تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 70 حوریں سیدہ کے ارد گرد جو جھرمٹ ڈال کر کھڑی ہوں گی وہ آپ کے لیے مقرر فرما دی ہوگی، جب آپ گزریں گی تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ پھر وہ ہماری جو مائیں بہنیں کہتی ہیں جی میرا جسم اور میری مرضی، اور پھر یہ کہتی ہیں جی کل قیامت کو سیدہ رحمۃ اللہ علیہ کے سائے تلے اور ان کی قیادت میں ہم سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ وہ کیسے چلی جائیں گی مجھے نہیں سمجھ آتا، جبکہ سیدۃ النساء کا عالم یہ ہے کہ کل قیامت کو جب آپ کا گزر ہوگا تو آپ کا ایک سر کا بال بھی ننگا نہیں ہوگا۔ وہ سیدہ جن کے سر کا بال بھی ننگا ہو جائے تو رب سورج کو کہتا ہے آج تو نے نہیں چڑھنا، آج رک جا۔ وہ سیدہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے
کہ آپ کی نماز عصر رہ جائے تو حکم آ جاتا ہے کہ سورج واپس پلٹ آ۔ وہ سیدہ جن کا یہ مقام ہے کہ جن کی ماں کا نام سیدہ خدیجہ ہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن آپ بہت بڑی تاجر تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی سیرت ہماری ماؤں بہنوں کو پڑھنی چاہیے۔ ان کا بھی رمضان المبارک میں وصال ہے، کبھی موقع ملا تو وہ بھی بیان کروں گا۔ ان کا بھی وصال مبارک اسی مہینے میں ہے، اور یہ اس قدر پردے دار تھیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن آپ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ تجارت بھی پردے میں رہ کے کرتی ہیں۔ آپ نے کچھ خاص بیویاں اور لڑکیاں اور عورتیں جو مقرر فرما رکھی تھی، کچھ خاص لوگ مقرر فرما رکھے تھے، وہ آپ کی تجارت کا معاملہ سنبھالتے تھے۔ تو آپ کا پردے کا یہ عالم ہے۔ اور دیکھیں جی، اگر مائیں باحیا ہوں تو پھر بیٹیاں بھی باحیا ہوتی ہیں، حقیقت بات ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ سنا تھا، انڈیا کے اندر ایک عورت تھی جو ہندو تھی، اس نے مسلمانوں کے اوپر ایک بڑی بات کر دی۔ اس نے کہا میں آج دیکھتی ہوں مسلمان تو کافی سارے جمع ہیں، اور قدرتی بات ہے جہاں پہ عورت ہو وہاں پہ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بڑی بات کر دی، اس نے کہا جی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے دوسرا حسین آ سکتا ہے؟ بڑی اس نے بات کر دی، بڑا سوال پوچھ لیا، سارے مسلمان خاموش کھڑے ہیں۔ تو بیچ میں ایک بزرگ بولا، وہ کہنے لگا جی بالکل آ سکتے ہیں، دوسرا حسین آ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی کیسے آ سکتا ہے مجھے بتائیں۔ اس نے کہا آ سکتا ہے اگر ماں فاطمہ ورگی ہوں، اگر ماں سیدہ خدیجہ جیسی ہوں، اگر نسل ایسی ہو جو باپردہ ہو، تو پھر دوسرا حسین بھی آ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آج ہم نے شریعت مطہرہ کو پس پشت پھینک دیا ہے۔ کاش ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پردہ کرنے لگ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے متعلق یہ ایسے نہیں فرما دیا کہ جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو دی، جس نے میری صاحبزادی کے ساتھ عقیدت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے میرے رب سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی فرمایا اس نے تو اپنے رب کو اذیت دی۔ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جو میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آپ کو شان عطا فرما دی، اور یہ بھی شان ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب سیدہ آپ کے حجرہ انور کے اندر داخل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرماتے۔ دیکھیں جی، فضیلت بہت زیادہ ہے سیدہ کی، بیان کی جائے تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں ہمیں دیکھنے والی ہیں، سننے والی ہیں، ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سیدہ کی سیرت ضرور پڑھ کے دیکھیں، سیدہ خدیجہ کی سیرت ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ ان کو مقام ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم کل قیامت کو سیدہ کی قیادت میں جنت میں جائیں تو پھر آپ کو ان کی شریعت اور ان کے دیے گئے احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا جو دن ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے اوپر صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔